بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وسیم بادامی۔ کل پاکستان کی سیاست کا ایک بہت اہم دن ہے۔ پاکستان کے ایوان بالا کا یعنی کہ سینٹ کے چیئرمین کا کل انتخاب ہونا ہے۔ حالیہ جو ساری کی ساری پیش رفت ہوئی ہے اس میں یہ انتخاب اور زیادہ دلچسپ صورتحال اختیار کر گیا ہے اور زیادہ سسپینس سے بھرپور بھی ہے۔ یہ ساری کی ساری صورتحال کہ کل کیا ہوگا، اس لیے کہ یہ صرف ایک شخص کے چناؤ کا معاملہ نہیں ہے۔ اس میں جو بھی نتیجہ آئے گا اس نتیجے سے کہ سنجرانی صاحب چیئرمین ہیں یا گیلانی صاحب چیئرمین ہیں، اس نتیجے سے بہت سارے نتائج اخذ کیے جائیں گے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں پاکستان کے ایوان بالا کی حالیہ تاریخ کا ایک بڑا اپسیٹ اس وقت ہوا جب نیشنل اسمبلی میں واضح طور پر زیادہ نمبرز رکھنے کے باوجود گورنمنٹ کے امیدوار حفیظ شیخ صاحب ہار گئے اور اپوزیشن کے امیدوار گیلانی صاحب جیت گئے۔ پھر ایز پر ایکسپیکٹڈ انہی گیلانی صاحب کو اب چیئرمین نامزد کیا ہے اپوزیشن نے، اور سنجرانی صاحب جو کہ پہلے چیئرمین تھے سینٹ کے، ابھی بھی وہی ہیں، اور جو کہ آپ نہ بھولیے کہ پچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی بھی نامزد کردہ امیدوار تھے، بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے تھے کہ سنجرانی تو بھٹوسٹ ہیں۔ جب سنجرانی صاحب جیتے تو جیے بھٹو کے نعرے لگے تو اس وقت سینٹ میں۔ اس وقت پیپلز پارٹی نے انہی سنجرانی صاحب کے خلاف یوسف رضا گیلانی صاحب کو کھڑا کر دیا۔ آپ یہ بھی یاد رکھیے، بڑی دلچسپ بات ہے کہ پچھلے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون نے، تب تعلقات اچھے نہیں تھے دونوں جماعتوں کے، تب مسلم لیگ نون نے آفر کیا تھا کہ آپ میاں رضا ربانی کو، جو کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے نا، آپ رضا ربانی صاحب کو چیئرمین سینٹ نامزد کیجئے، ہم بھی ووٹ دیں گے انہیں اور یوں آرام سے جیت جائیں گے، کیونکہ ہم بھی ووٹ دیں گے، آپ کے ووٹ بھی ہوں گے۔ لیکن اس آفر کو ریجیکٹ کر کے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے سنجرانی صاحب کو، جو کہ ڈائریکٹ پیپلز پارٹی کے رکن تو نہیں ہیں، ان کو نامزد کیا اور سنجرانی صاحب جیت گئے تھے۔ اب ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اس وقت ساری کی ساری جو گورنمنٹ ہے وہ اس بات پر نوحہ کنا ہے، گریہ کنا ہے کہ بھئی یہ نیشنل اسمبلی میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، نمبرز ہمارے زیادہ تھے تو کرپٹ پریکٹس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہمارا بندہ ہارتا، چونکہ نمبر تو ہمارے زیادہ ہیں ان پیپر، لیکن ہمارا بندہ ہار گیا، اس کا مطلب نوٹ چلا ہے، ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ لیکن اب وہی گورنمنٹ اس بات پر بھی اس کو یقین ہے کہ کل کا الیکشن ہم جیت جائیں گے، حالانکہ کل اسی فارمولے کے تحت تو گورنمنٹ کو ہار جانا چاہیے اصولاً، اگر کیونکہ نمبرز کی بات کی جائے اور اگر گورنمنٹ کا یہی کہنا ہے کہ جس کا جتنا نمبر ہو اس کو اتنا ہی ووٹ پڑنا چاہیے، تو اس حساب سے تو کل گورنمنٹ کو ہار جانا چاہیے، کیونکہ نمبر 1-2 ہی صحیح، لیکن نمبر تو اپوزیشن کا زیادہ ہے سینٹ میں۔ اور اس کے بالکل برعکس وہی اپوزیشن جو کہ سمجھتی ہے کہ گیلانی صاحب کے انتخاب میں اگر ادھر کے ووٹ ہمیں پڑ گئے تو اس میں کیا غلط ہوا، وہ آج یہ کہہ رہی ہے کہ کل اگر ادھر کے ووٹ ادھر پڑ گئے تو یہ غلط ہوگا۔ یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، بہت ساری باتیں ہیں۔ نون لیگ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے کہا جناب ہمارے بندوں کو فون آ رہے ہیں۔ میں ذرا مہمانوں کی گفتگو سے پہلے سب سے پہلے ذرا آپ دیکھیے جو میں نے آپ سے کہا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، آپ ایک جھلک دیکھیے کہ کس انداز سے پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب، جنہوں نے آج سنجرانی صاحب کے مقابلے کو امیدوار لا کھڑا کیا ہے، وہ سنجرانی صاحب کی حمایت کرتے تھے اور کہتے تھے بھٹوسٹ ہے سنجرانی، بلکہ یہ بھی کہتے تھے کہ بھٹوسٹ اس لیے ہے کہ انہوں نے گیلانی صاحب کے ساتھ کام کیا۔ دیکھیے گا سنجرانی صاحب بھٹوسٹ کب سے ہو گئے؟ آزاد امیدوار ہیں جن کو عمران خان صاحب نے اور بدنجو صاحب نے نومینیٹ کیا، اور آپ نے بھٹوسٹ۔ سنجرانی صاحب بالکل انڈیپینڈنٹ سمبل پہ الیکٹ ہوا، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا، بلوچستان سے الیکٹ ہوا ہے۔ ہم بہت ایکسپیکٹیشنز ہے بھٹوسٹ تو نہیں ہے نا، بہت ایکسپیکٹیشنز ہے سنجرانی صاحب پہ، اس نے کام بھی کیا ہے گیلانی صاحب کے ساتھ، جب گیلانی صاحب وزیر اعظم تھا۔ ابھی ایکسپیکٹیشنز، اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ ابھی ایکسپیکٹیشنز ہے اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی وہ ایکسپیکٹیشنز پہ پورے۔ تو سنجرانی صاحب پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں یا آزاد امیدوار ہیں؟ ہمارا کینڈیڈیٹ تھے، عمران خان صاحب کے بھی تھے، بالکل جوائنٹ اپوزیشن کا۔ تو پھر بھٹوسٹ تو نہیں ہوئے نا، جو عمران خان کی بھی فیور کا بھی کینڈیڈیٹ ہے؟ میں سمجھتا ہوں جو گیلانی صاحب کے ساتھ کام کرتا ہے نا وہ بھٹوسٹ بن جاتا ہے، اور جو اس سے پہلے نواز شریف صاحب کا کوآرڈینیٹر رہا وہ بھی پہلے تھا نا، پھر بعد میں جو گیلانی صاحب کے ساتھ کام کرتا ہے وہ بھٹوسٹ ہو جاتا ہے۔ اب مہمانان گرامی کی طرف چلتے ہیں۔ فاروق حبیب صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں۔ گیلانی صاحب کا نوٹیفیکیشن کا اجرا روکنے کے لیے خود انہوں نے پٹیشن دائر کی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، جو کہ استدعا مسترد ہوئی، لیکن سماعت آگے بڑھے گی 22 تاریخ کو غالباً، اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو اگلی سماعت ہے۔ ملک احمد خان صاحب مسلم لیگ نون کے بہت فعال رکن ہیں، پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں، سر بہت نوازی، بہت شکریہ۔ فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت فعال رکن ہیں اور خود ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے۔ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ کوئکلی پہلے تینوں سے کامنٹ لے لوں، اسٹارٹنگ فرام یو فاروق حبیب صاحب۔ میرا سوال بڑا سادہ ہے، آپ اس بات پر احتجاج کر رہے ہیں کہ بھائی قومی اسمبلی میں نمبر ہمارا زیادہ تھا تو اصولاً ہمیں جیتنا چاہیے تھا، تو اس فارمولے کے تحت آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ کل ہمیں جیتنا چاہیے؟ سینٹ میں آپ کا نمبر کم ہے،
کیسے جیتیں گے جب تک ملک احمد خان صاحب اور فیصل کریم کنڈی صاحب کی پارٹی کے لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، اس کے بغیر آپ کس طرح جیتیں گے کل؟ وسیم کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، آپ نے سادہ سوال کیا، سادہ ہی جواب دوں گا. دو مختلف انتخابات ہیں. جو بینگ سینیٹر منتخب ہونا اس کا طریقہ کار الگ ہے، اور چیئرمین سینٹ منتخب ہونے کا طریقہ کار بھی الگ ہے. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سینیٹرز جو ہیں وہ پرپورشنیٹ نمائندگی کے ساتھ آتے ہیں، سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کے ساتھ آتے ہیں. یہاں پر 1 ووٹ فار 1 کینڈیڈیٹ ہے، ٹھیک ہے، اور 2 ہی چیئرمین سینٹ کے کینڈیڈیٹس یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ یہی رضا ربانی صاحب جنہوں نے سی او ڈی کے اوپر مل کے کام کیا تھا اس وقت، انہوں نے سنگل اوپن ٹریسیبل بیلٹ صرف سینٹ کے انتخابات کے لیے رکھا تھا، سینیٹر منتخب کرنے کے لیے، چیئرمین سینٹ کے لیے نہیں رکھا تھا. خفیہ بیلٹنگ رکھی تھی. کیوں رکھی تھی؟ کیا اسپرٹ تھی؟ میں نے آپ سے سوال آپ کے مقرر کیے پیمانے پر کیا ہے نا، رضا ربانی صاحب کی اور بھی بہت ساری اتفاق نہیں کرنا. میں آپ سے آپ کے مقرر کیے پیمانے پر بات کر رہا ہوں، اور میں کسی آئین قانونی شکا والا نہیں دے رہا، مورل ویلیوز کی بات کر رہا ہوں. ایک منٹ میں بڑا سادہ سا آپ کو جواب دے رہا ہوں نا، میرا بھی ذرا جواب سن لیں آپ. دیکھیں معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ صورتحال مختلف ہے نا. ایک پی ڈی ایم کی جو الائنس نیشنل اسمبلی میں عمران خان کے خلاف ہے اس کی شدت الگ ہے، اور جو الائنس ان کا سینٹ کے اندر ہے، دونوں ہاؤسز کے اندر فرق ہے. ایک اپر ہاؤس ہے، یہاں وزیر اعظم کو کوئی فرق نہیں پڑتا سینٹ کے انتخابات میں. ہماری حیثیت پاکستان تحریک انصاف کی آج بھی لارجسٹ پارٹی کے طور کے اوپر رہے گی. چیئرمین سینٹ سنجے رانی آئے، کوئی بھی آئے، ہم لارجسٹ پارٹی رہیں گے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. اور سینٹ کے انتخابات میں ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کبھی کوئی پارٹی کسی ایک کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ نہیں دیتی، ہمیشہ کولیشن کا سینیٹر آتا ہے. اور یہ بھی آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ جب تک کوئی 51 ووٹ نہیں لے گا تب تک ووٹنگ ہوتی رہے گی، اگلے دن تک ہوتی رہے گی. آپ یقین کریں سب میری اطلاع میں ہے، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں. نہ اب آپ آ جائیں نمبرز پہ. ذرا نمبر سامنے رکھ لیتے ہیں، نمبر سامنے رکھ لیتے ہیں. دیکھیں نمبرز کیا ہیں. اسحاق ڈار جو ہے انہوں نے حلف نہیں لیا، جماعت اسلامی ابسٹین کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اسحاق ڈار کا ایک ووٹ نکال دیں 52 رہ جاتے ہیں. آپ جماعت اسلامی کا نکال دیں 51 رہ جاتے ہیں. ایک سینیٹر دلاور صاحب، آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ پی ایم ایل این کی ٹکٹ پہ نہیں، آزاد لوگ جیت کے آئے ہوئے ہیں، وہ کیمپین آلریڈی سنجرانی صاحب کی کر رہے ہیں، 50 رہ جاتے ہیں. ایک اور بلوچستان سے سینیٹر جو باپ پارٹی کے ووٹوں سے منتخب ہو، یہ جو بھی آپ نے آزاد امیدوار کا نام لیا، ان کو ٹکٹ دیا کس نے تھا سینیٹ میں؟ ان کو ٹکٹ دیا کس شخصیت نے تھا؟ آپ دیکھ لیں ان کے پاس ٹکٹ ہے یا نہیں ہے. نہیں آپ نے جو کہا نا کہ جو آزاد امیدوار ہیں، نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، تو آزاد ہیں، ان کو ٹکٹ میاں محمد نواز شریف نے نہیں دیا تھا. ایک منٹ کھلے عام کیمپین کر رہے ہیں نا. اب بات آ جاتی ہے کہ یہاں پر جو پوزیشن بنی ہوئی ہے، اس پوزیشن کے اندر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو نیشنل اسمبلی میں شدت تھی وہ سینٹ کے اندر سنجرانی کے لحاظ سے وہ شدت نہیں ہے. اس چیز کو آپ سمجھیں. جناب ملک احمد خان صاحب کہیے گا. جناب وہ کہتے ہیں بھائی اگر آپ نے ساری دلیل سن لی ان کی، میں سوال لمبا ہو جائے گا دہراتا چلیں آپ بڑا وسیم بڑا بیسک سا ٹیسٹ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایسے تو نہ کریں کہ اگر تو یہ اپنے اس پارلیمانی پارٹی جس کو قوم سے ٹیلی وائزڈ ایڈریس میں عمران خان خود بطور وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ میری پارلیمنٹری پارٹی کے 16 لوگ بکیں. میں نے ان کے اپنے منہ سے یہ بات سنی. جی کہا انہوں نے. اور اگر تو وہ صرف اس ٹیسٹ پہ یہ کہہ لیتے کہ ایک ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہیں کہ میں اس پارلیمانی پارٹی کے 16 اراکین جو کیونکہ بک چکے ہیں اور میں آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا وہ کون ہے، تو میں اسے اعتماد کا ووٹ نہیں لیتا، تو میں یوسف رضا صاحب کے بیٹے کی ویڈیو کے اوپر بھی تنقید کرتا ہوں اور اعتراض کر لوں گا. اپنے لیے جو بھی غلط کام ہے وہ درست ہے. وہ نکالا ہے شر صاحب کو انہوں نے اپنا جو ان کے شہریار شر صاحب سندھ اسمبلی کے ایم پی ہے، اور اسلم ابڑو صاحب کو بھی، شہریار شر صاحب کو، جی ہاں اسلم ابڑو صاحب کو. تو کریں جرت، یہاں پر بھی ان کے پاس نام پڑے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ان کے پاس نام پڑے ہیں، ان کو نکالیں. اب پھر یہ ویڈیو لے کے اپنا فروخ گئے، اپنا انہوں نے جا کے الیکشن کمیشن کے سامنے بات رکھی، تو انہوں نے وہ بنیادی باتیں جن کی بنیاد پر کوئی درخواست سنی جا سکتی ہے نہیں سنی جا سکتی، تو اس میں پہلا تقاضا یہ کیا کہ آپ اپنے ریسیپینٹس کو یا جو ویڈیو کے کنٹینٹس کو آپ ویریفائی کرانا چاہتے ہیں تو باقی اپنے لوگوں کے متعلق بھی تو رکھیں بیچ میں. تو یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کی ایڈوائس میرے لیے تو کچھ اور ہو، اور جب it is given to you, you hate that advice. کریکٹ. بٹ ملک صاحب اب اس فارمولے کے تحت تو کل اگر آپ کے ساتھ بھی وہ ہو جاتا ہے
جو کل ان کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں ہوا تھا، یعنی نمبر زیادہ ہونے کے باوجود آپ کو ووٹ کم پڑتا ہے، تو پھر آپ لوگوں کو بھی برا اس لیے نہیں لگنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے کل یہی کام کسی بھی طریقے سے نیشنل اسمبلی میں کیا ہے. نہیں دیکھیں، اس میں بنیادی فرق وسیم یہ ہے کہ میں دیکھیں عمران خان کی اس سیڈل تک پہنچانے میں جو پوری ملک کی سیاست کو ایک ریورس گیئر لگا ہوا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی فارمیشن سٹیجز پہ جو آگے چلنے کے بعد معاملات ہوتے ہیں اور پھر ایک پوزیشن ایسی آتی ہے جب پارٹیز اس میں سے نکل جاتی ہیں. تحریک انصاف 20-21 سال کا دعویٰ تو کرتی ہے، لیکن ان کی حکومت سازی کے لیے تمام وہ روایتی معاملات جو کبھی 1985 88 90 میں جب مارشل لاء کی ٹرانزیشن تھی، تو اسی طرح کی پریکٹسز اب پورے زور پہ نظر آ رہی ہیں. تو مجھے بیسکلی لگ یہ رہا ہے کہ ہم نے ویل کو ری انوینٹ کیا ہے برل اینی ویز. اچھا، ٹو نو آفینس ٹو اینی ون. میں اوکے. اور یہاں پر اگر آج کچھ ایسا ہو رہا ہے تو یہ اس سیاسی ابتری میں اس جو سارے معاملات آج پیدا ہوئے ہیں کہ آپ کے پاس برتری ہو اور آپ کو شکست ہو رہی ہو، تو آپ کل سینٹ میں اگر میرے پاس برتری ہے اور آپ کا سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف، تو پھر میں صرف اتنا کہوں گا کہ جتنی بھی پھر تحریک انصاف کی یہ ساری کیمپین تھی فار گڈ 2 months، یہ پارلیمنٹ میں آنا، سپریم کورٹ میں جانا، الیکشن کمیشن کے پاس جانا، آپ کے میڈیا پہ روز 4-6 گھنٹے اسی بات کے اوپر ایک پورا قلم اٹھا کے انہوں نے ایک وہ بات کی ہوئی تھی، تو اسی کی نفی کرتے رہے اعتراض. اچھا اب یہ فیصل ٹھیک ہے، پوائنٹ کی نشست صحیح ہے. میں اس بات کو دوبارہ اب فیصل کریں گنڈی صاحب ایک تو ذرا پہلے سنوا بھی دیجیے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب ظاہر ہے پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں، تعلق تو بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی سے. نون لیگ یہ کہہ رہی ہے ہر سطح پر، مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کہا، پھر ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی اور ایک سینیٹر تو آ کے باقاعدہ کہنے لگے کہ مجھے 3 واٹس ایپ کال آ چکی ہیں، دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے وہ اشارہ ان کا جو وہ اداروں کی طرف تھا. اور خود یوسف رضا گیلانی صاحب سے پوچھا گیا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں معاملہ نیوٹرل ہے، میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ یعنی اس کا مطلب پہلے ذرا دونوں دکھا بھی دیتے ہیں. پہلے دکھائیے کہ ابھی کیا کہا مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹویٹ آپ کے سامنے، پھر ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا کہا وہ دکھا دیجیے گا. عمران نے بتایا ہے، ہمیں ٹیلی فون آئی ہیں، ووٹ بدلنے کو کہا گیا ہے، کہا جاتا ہے بار بار ہمارا تعلق سیاست سے نہیں ہے. جب اس کے شواہد سامنے آتے ہیں تو پھر ملک کے جمہوری مستقبل کے بارے میں بہت ابہام پیدا ہوتا ہے. اور پھر خود یوسف رضا گیلانی صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں دباؤ، میں تو تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نیوٹرل ہے. انہوں نے کیا کہا ہے؟ مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ ان کے ارکان کو کالے آنا شروع ہو چکی ہیں، آپ کے نالج میں بھی ایسا کچھ ہے؟ ابھی نہیں ہے، تو اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں نیوٹرل ہے. تو اب فیصل کریم گنڈی صاحب اس کا مطلب پیپلز پارٹی کی آفیشیل پوزیشن ہے نا کہ آپ کے کم از کم کسی ممبر پہ کوئی دباؤ نہیں ہے، یعنی کہ اگر کل نتیجہ الٹ آیا تو آپ اس کا ذمہ دار کسی ادارے کو نہیں ٹھہرائیں گے، کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ دباؤ ہم پہ تو نہیں آ رہا، نون پہ آ رہا تو ہم پہ کوئی دباؤ نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا، اداروں کی طرف سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بادامی صاحب، آپ نے سارے کلپس دکھائے لیکن آپ ایک کلپ دکھانا بھول گئے. اگر آپ شبلی فراز کی پریس کانفرنس بھی دکھا دیں جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہر حربہ استعمال کریں گے. جو آج سارے دکھائے نا وہ کل نہیں دکھائے تھے، شبلی فراز والا صاحب والا کل دکھا دیا تھا، وہ ہانا کلپ ہی چلتے رہیں گے، اس کا حوالہ دے سکتے ہیں. نہیں، یہ بلاول صاحب کا جو نہیں وہ بلاول صاحب کا کلپ آپ نے کل بھی دکھایا تھا اور آج بھی دکھایا. نہیں وہ دوسرا والا تھا، نہیں دوسرا والا، کل دوسرا تھا، دوسرا ہے جی. ٹھیک ہے، نہیں مجھے خوشی ہے کہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں. تو جو گیلانی صاحب آج نہیں میں آپ کو بڑا کلوزلی واچ کرتا ہوں. دیکھیں بلاول صاحب آج اپنا چیئرمین اپنا ہمارے جو یوسف گیلانی صاحب جو چیئرمین سینٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ آج گئے تھے سینٹ میں اپنے وہ جو رجسٹریشن پروسیس اس میں، وہاں پر میڈیا والوں نے سوالات کیے. اب جو شاہد خاقان عباسی کی آپ نے پریس ٹاک دکھائی اور مریم نواز کی تھی وہ آپ نے ان کی دکھائی جب وہ دوپہر کو تھی. اور آج ابھی غالباً ایک حافظ عبدالکریم صاحب نے بھی آج شام کو پریس کانفرنس کی کہ میرے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، مجھے فون کیے جا رہے ہیں کہ آپ اور کوئی پتہ نہیں میرے اوپر کیسز بھی کھولے جا رہے ہیں. جی ہاں. تو ہمارے مینیج ابھی تک جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اس وقت تک ہمارے مینیج جو ہمارے ساتھ ہیں رابطے میں ان کو کوئی ایسی کمپلینٹ نہیں ہے. ابھی ہمارا ڈنر بھی شروع ہے، ابھی سارے پی ڈی ایم کے جو سینٹرز ہیں وہ یہاں پر جمع بھی ہوں گے تو ابھی پتہ چلے گا کہ کیا پوزیشن ہے. لیکن یہ بڑی سیریس چیز ہے کہ شبلی فراز صاحب کی جو تھریٹ ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اتنے شریف نہیں ہیں اور ہم حربہ استعمال کریں گے، اگر کل صبح خدا نخواستہ ہمارے پی ڈی ایم کے کوئی بھی سینیٹر مسنگ ہوا یا کچھ ہوا
تو ہماری FIR شبلی فراز صاحب پہ اور اس حکومت پہ ہوگی، کیونکہ وہ آن سٹیٹ چینل ہمیں جو ہے وہ تھریٹ کر رہے تھے کہ ہم ہر حربہ میں تو پیسے بھی شامل ہیں، ہر حربے میں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ شریف نہیں ہیں، پھر کہا کہ اب ہم بھی اس شرافت کا مظاہرہ نہیں کریں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا، میرے الفاظ میرے ہیں، بھائی انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فریق سب کچھ کرتا رہے اور ہم شریفوں، اس لیے انہوں نے کہا اب ہم شریف نہیں کھیلیں. ہم کیا کر رہے تھے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نہیں تو ہم مشکور ہیں نا، دیکھیں ہم تو مشکور ہیں اپنا جو پہلی بات ہے ووٹ ضائع کر، کوئی پیسے تو نہیں تھے اس کے اندر نا مووی کے اندر، لیکن ہم تو مشکور ہیں کہ شہریار افریدی صاحب نے، اگر میں نے آپ کا ریٹ بڑھایا تو مجھے باقیوں کو بھی اتنے ہی دینے پڑیں گے. MQM کا ریٹ الگ ہے. یہ کس چیز کی بات ہو رہی تھی؟ پیسوں کی بات نہیں ہو رہی تھی تو ویڈیو میں. نہیں دیکھیں ہم مشکور ہیں شہریار افریدی صاحب کے، وزیر اعظم صاحب کے اور زرتاج گل صاحبہ کے، جنہوں نے حیدر گیلانی فارمولے پر عمل درآمد کیا، ووٹ خراب کیا اور انڈائریکٹلی یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ کیا. تو دیکھیں اب وہ چیزیں دیکھیں، جب آپ سینٹ کا الیکشن تھا، جب سینٹر منتخب ہو رہے تھے، اس میں ڈیفیکشن کلوز نہیں لگتی ہے. اور میں پہلے کہا تھا کہ بہت سے وعدے کیے گئے تھے، جنوبی پنجاب کا وعدہ کیا گیا تھا، جو ایک جنوبی پنجاب ایک گروپ بنا تھا جن کے ساتھ وعدہ تھا کہ 90 دن میں ہم جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں گے. باقی MNS کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے. وہ MNS کہہ رہے تھے دیکھیں ہمیں ڈیولپمنٹ کام نہیں مل رہا، مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے ہم اپنے حلقے میں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں، ہمیں کوئی عزت نہیں ہے. ہم نے MNS کو عزت دلوائی. MNS کے جو پہلے پوچھنا نہیں تھا، ان کو 10 فونیں وزیر اعظم ہاؤس سے جاتی تھی، وزیر اعظم صاحب کو بلا رہے ہیں، وزراء بلا رہے تھے. لیکن ایک چیز ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا، اب جو سینٹ کا ہے، سینٹ میں ڈیفیکشن کلوز لگتی ہے. سینٹ میں جو ہے اگر آپ وزیر اعظم کو، آپ چیئرمین سینٹ کو، اسپیکر کو منی بل پہ اگر آپ پارٹی کے ساتھ اسٹینڈ نہیں کرتے تو وہ ڈیفیکشن کلوز لگتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں جو ہیں، اب یہ انشاءاللہ PDM کے جو ہمارے جو سینٹرز ہیں وہ ہمارے ساتھ بالکل کمیٹڈ ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ کل یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ جو ہے چیئرمین سینٹ بنیں گے. ایک بریک ہے، واپس آتے ہیں جی. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پہ جی. فاروق ابھی صاحب بتائیں، ویسے فیصل واوڈا صاحب کہتے ہیں 1 سائیڈڈ میچ ہوگا کل، ایسے ہی ہے 1 سائیڈڈ جیت رہے ہیں کیا کل؟ دیکھیں بات یہ ہے، پہلے تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آج مجھے کوئی خوفزدہ چہرے نظر آ رہے ہیں پوری PDM کے. اچھا ان کو کس چیز کا خوف ہے؟ یہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہمارے نمبرز پورے ہیں. اگر کوئی خوفزدہ نہیں ہے، گھبرانے کی کالیں آ رہی ہیں نا، کالیں آ رہی ہیں، پریشر آ رہا ہے. پھر یہ کیوں پریشان ہے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کالیں اگر ان کو آ رہی ہیں تو یہ تو کال چھوڑ کے یہ تو کہتے ہیں وہاں کی ٹھنڈی ہوا ہے تو اس میں ہم سانس لیں. یہ تو سب لائن بنا کے ٹکٹ کٹانے کے چکر میں. مسئلہ یہ ہے نہیں تو یہ بتائیں فاروق بھائی، آپ کے خیال میں جب چیئرمین سینٹ کے اعتماد کا ووٹ ہوا تھا تب ان کے 16 بندے، ان کی 14 بندے ان کی صفوں سے نکل کے آپ کی صفوں میں کیوں آ گئے تھے؟ آپ کی محبت میں، ان کی نفرت میں، یا کالوں کی وجہ سے؟ دیکھیں بات یہ ہے، ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیفیکشن کلوز لگتا ہے، تو وہ 14 لوگ تو آج بھی ان کی صفوں میں موجود ہے نا. ہمیں مشورہ دیا جا رہا ہے یہ سوال آپ 16 لوگوں کو نا آپ نکال دیں اور آپ خود بھی استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں. آپ کے جو 14 لوگ ہیں وہ آپ کے پیارے ہیں، دلارے ہیں، مہاراجے ہیں، ان کو آپ سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لگائیں نا ڈیفیکشن کلاز ان کے اوپر. وہ میں ابھی چلاتا بھی ہوں، سنا، صحیح بات ہے. لیکن آپ کی رائے کیا ہے کہ ان 14 لوگوں نے کیوں ان کے بجائے آپ کے حق میں ووٹ دیا تھا، یعنی ان کے حق میں ووٹ نہیں دیا تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں میں پھر آپ کو یہ کہوں گا، جب آپ بات کرتے ہیں آپ کی، تو میں نے آپ کو پھر یہ کہا کہ جو سینٹ ہے، سینٹ کی صورتحال ایک ٹوٹلی مختلف صورتحال ہے. یہ ایک چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے، یہ کوئی وزیر اعظم کا انتخاب نہیں ہے. ان کی لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ ان کی لڑائی تو وزیر اعظم کے ساتھ ہے نا. ان کی لڑائی کو چیئرمین سینٹ کے ساتھ نہیں ہے. صادق سنجرانی وزیر اعظم کا ہی نمائندہ ہے نا. ایک منٹ سن لینا. یہی صادق سنجرانی جو ہیں، آپ نے ہی سٹیٹمنٹ چلائی ہیں، وہ تو بھٹوازم کے نمائندے تھے. لیکن آج نہیں رہے نا. وہ تو آج نہیں. سن لینا. ان کو بنانے کے لیے تو آپ نے زمین آسمان ایک کیا تھا، آج وہ آپ کو برے لگنے لگ گئے. اسی طرح آپ نے ایک وقت میں گیلانی صاحب کو اتارنے کے لیے زمین آسمان ایک کیا تھا. تو معاملہ تو پھر جو ہے نا، ہر وقت اصول تو تبدیل نہیں نہ ہو سکتے، اصول تو پھر ایک ہی رہے گا نا. معاملہ تو یہ ہے. دوسری چیز جو بڑی انتہائی اہم ہے، اس پہ یہ غور کرنا چاہیے. ان کو 16 لوگ بڑے برے لگتے ہیں. ان کو جو انہوں نے نظام کرپٹ کیا ہوا ہے، ان کو خریدار برا نہیں لگتا. نہ خریدار ہو، نہ منڈی لگانے والے ہوں، نہ زمینوں کے سوداگر ہوں، نہ بکنے والے ہوں. فاروق بھائی، ہم نے تو کہا تھا خریدار برا نہیں لگ رہا،
اور آپ کو بکنے والا برا نہیں لگ رہا ہے، خریدار ان کی صفوں میں، بکنے والا آپ کی صفوں میں. ایک منٹ بادامی صاحب، پاکستان نے کہا کہ یار فاروق حبیب صاحب یہ بھی تو بتاؤ بک کون رہا ہے، وہ آپ نہیں بتا رہے، آپ یہ بتا رہے ہیں خرید کون رہا ہے. ایک منٹ بکنے والا برا نہیں لگتا. جی سر ایک منٹ بادامی صاحب، پھر بات ہوگی تو بات تو پوری ہونی چاہیے نا. دیکھیں ہم اپنی مرضی کی بات تو نہیں نہ کر سکتے، آدھی بات نہیں ہوگی. الیکشن کمیشن پہ بھی آ جاتے ہیں نا. معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن 3 بجے رات ڈسکا کی کوگنیزنس لے لیتا ہے، سیکشن 9 کے تحت پورے کا پورا ری پول کر دیتا ہے. کینڈیڈیٹ کہتا ہے 23 پولنگ سٹیشنز پہ رزلٹ کروا لیں. یہاں پر جو ہے وہ ویڈیوز آ جاتی ہیں، کنفیشنز آ جاتی ہیں، لیکن جو ہے وہ ہمیں 3 درخواستیں دینی پڑتی ہیں اپنی ہیئرنگ کروانے کے لیے. یہ بات بالکل صحیح ہے، اس میں بہت سوال اس کے بعد قابل سماعت کرانے کے لیے سن لیں نا، خریدنے والے بات کی سن لیں قابل سماعت کروانے کے لیے ہمیں دنیا جہاں کی ان کو آرڈرز، قانون، ویڈیوز دکھا کر کنونس کرنا پڑتا ہے. تو فرق تو نظر آتا ہے اپنی جگہ پر، لیکن الیکشن قوانین وہیں کے وہیں آپ نے وہاں بکنے والوں کا تذکرہ کیوں نہیں کیا پٹیشن میں کہ یہ خریدار ہے، یہ مجرم ہے، یہ بکا ہے، یہ مجرم ہے. ایک منٹ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ الیکشن کمیشن کی ہے. الیکشن ایکٹ اسمبلی نے بنا کے ان کو دے دیا. آپ نہیں کریں گے کوئی کاروائی بکنے والے اس کا پاسدار ہے. ایک منٹ اب تمام کاروائیاں ہم نے ہی ہر دفعہ کرنی ہے. ہم نے 20 لوگ نکالے، ہم نے 2 لوگ کل بھی نکال دیے. انہوں نے کوئی کونسلر بھی نکالا ہے اپنی پارٹی سے؟ آج تک بتا دیں. کنڈی صاحب میں آپ کو سناتا بھی ہوں. ایک منٹ بادامی صاحب، کوئی کونسلر بھی نکالا ہے انہوں نے اپنی پارٹی سے؟ ان کا تو معیار ہے، ایک منٹ، ان کا تو معیار ہے جتنا بڑا جو کرپٹ ہوگا، کرپٹ پریکٹسز کرے گا اتنا بڑا. یہ ذرا سن لیں، دونوں سے سوال ہے. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، کنڈی صاحب اور ملک احمد خان صاحب، پہلے کنڈی صاحب بتائیے گا، اور شہباز شریف صاحب نے، دونوں نے پچھلے چیئرمین سینٹ کے عدم اعتماد میں جب آپ لوگوں کے ووٹ ان کو پڑ گئے تھے تو کتنے تمطراق کے ساتھ غم و غصے کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کاروائی کریں گے. تو فیصل بھائی، جمہوریت کا جنازہ نکلا، بلاول صاحب نے کہا ہم چھوڑیں گے نہیں، تو پھر کیوں نہیں؟ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا ان لوگوں کے خلاف. آج آپ ان سے کہہ رہے ہیں ڈیفیکشن کلوز اور سارا کچھ، کیوں نہیں نکالا ان لوگوں کو آپ نے؟ دیکھیں بادامی صاحب، ہم نے اس کے اوپر انکوائری کی تھی اور جہاں تک ہمیں معلومات ہوئی تھی ہمارے کے پی کے ہمارے، اچھا میری بات تو مکمل ہو جائے نا. جی سر، جی سر، آپ تھوڑا سا صبر کریں. جی سر. تو اس میں جو ہے ہمارے کے پی کے جو ہمارے ایک سینیٹر تھے خانزادہ خان صاحب، انہوں نے ڈیفیکٹ کیا تھا. ان سے ہم نے استعفیٰ لیا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اگلے دن اور اگلے ہی سیکنڈ پی ٹی آئی نے ان کو قبول کر لیا، ان کے بیٹے کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ دے دی، ان کو دوبارہ انہوں نے سینٹر بنا دیا، ابھی بھی ان کو سینٹر بنایا ہے. تو مطلب ہے کہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ چور ڈاکو ہیں، جو ہمارے ساتھ ہیں وہ زمزم سے دھل چکے ہیں. تو یہ چیزیں تو ان کا وطیرہ ہے. ایک ہی بندہ تھا آپ کا چیئرمین سینٹ کے عدم اعتماد میں، تو یہاں سے وہاں ہوا تھا. نہیں، وہ یہ تھے. ہمیں جو مل رہے تھے، دیکھیں ہم جو مل رہے تھے وہ کر رہے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کو ووٹ دیتا ہے وہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے، جو پی ٹی آئی کو نہیں دیتا وہ ان کے خیال میں وہ سارے بک رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ آپ اس چیز کو دیکھیں. عباسی صاحب نے کیا کہا تھا، شیخ رشید صاحب نے، اگر وہ یہ بات بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ویسے کہ پچھلے الیکشن میں جب آپ کے لوگوں نے ان کو ووٹ دے دیا، یہ ذرا سنیں، یہ بڑے دلچسپ اتنے زبردست ساؤنڈ بائٹس ہیں کہ مزہ آ جائے. صداقت عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ضمیر کی آواز پہ ان کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا. ذرا سنا دیں، یہ بھی سنا دیں بھائی. شیخ رشید میں نے ان کو پہلے کہا تھا کہ بجرانی جیتے گا، آج انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کے اپنے ممبر ان کے ساتھ نہیں ہیں. جو 10-15 لوگوں نے سوچ سمجھ کے ووٹ دیا ہے، اندر ان کا ضمیر زندہ ہو گیا، انہوں نے جمہوریت کے لیے ووٹ دیا ہے. 14 لوگوں نے آج اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا ہے. تقویٰ کے لیول ہوتے ہیں. کوئی لوگ چور کو منہ پہ چور کہتے ہیں ہماری طرح چوک میں کھڑے ہو کے، کچھ لوگ ان کو نہیں کہہ سکتے، کچھ لوگ ہاتھ سے روکتے ہیں، کچھ لوگ زبان سے روکتے ہیں. جو دل سے روکتے ہیں نا چوری کو، وہ اندر جا کے اندھیرے میں ٹھپا لگاتے ہیں. صداقت بھائی نے تو ضمیر نہیں، تقویٰ کا ایک درجہ قرار دیا، تقویٰ کا ایک درجہ قرار دیا کہ جب ان کے لوگوں نے اب نہیں، اب میں بادامی صاحب ایک بات اب یہ ہے اخلاقیات. ہم تو بڑے برے لوگ ہیں، ہم اخلاقیات کا سبق دیتے ہیں بقول ان کے کہ ان کے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ 16 بندے ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ ہے 16 بندے ہیں، شیخ رشید صاحب کو پتہ ہے 16 بندے ہیں. انہوں نے جو نیا طریقہ کار اعتماد کے ووٹ کا انٹروڈیوس کرا، اعتماد کا ووٹ لیا، اخلاقیات تو کہتی ہے کہ -16 سے شروع کریں گے. اگر -16 سے شروع کریں تو آج یہ حکومت کرنے کے قابل بھی نہیں ہے. آج تو ان کے -16 کر دیں، کیونکہ ان کو جب پتہ چلے گا ان کو وہ نکالیں گے، جب وہ نکالیں گے تو یہ -16 ہو جائیں گے. -16 اگر ہو گئے تو پھر یہ وزیر اعظم یہ حکومت تو بالکل آپ سمجھیں کہ اس وقت کرنے قابل نہیں ہے. اخلاقی جواز تو ہی کہتی ہے، لیکن اخلاق کہاں پہ ہے یہاں پہ؟ اب ذرا ٹھیک ہے، اب یہی سوال آپ سے بھی ملک احمد خان صاحب، آپ ذرا سنیے کہ شہباز شریف صاحب نے کتنے غم و غصے کا اظہار کیا تھا جب پچھلے چیئرمین سینٹ کے عدم اعتماد میں آپ لوگ کے ووٹ ان لوگوں کو پڑ گئے. شہباز صاحب نے کہا تھا ملک صاحب پوری قوم کو بتائیں گے کہ وہ 14 لوگ کون تھے.
ایک کا نام بھی نہیں بتایا. جی درست ہے, میں اس پہ وٹ کین آئی سے سب کے سامنے ہے یہ بات, اس میں کوئی ڈھکی چھپی کو بات سر پھر نہیں ہے. آج آپ کی مورل اتھارٹی کیا رہ جاتی ہے جب آپ فاروق سے کہتے ہیں کہ اپنے 16 لوگ نکالو, آپ نے اپنے 14 کو تو نام بھی نہیں بتایا, دیکھیں حالانکہ کہا تھا بتائیں گے. نہیں دیکھیں, میری جو آپ سے میں نے آپ کے ساتھ ساری بحث تھی, اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد ہی یہ تھا, میں نے تو آپ سے پہلے یہ کہا کہ ونس دا ایڈوائس آپ مجھے کرتے ہیں اور جب آپ پر آئے تو آپ اس کو برا سمجھتے ہیں تو غلط ہو جائے گا. یہ ساری پوری جو ری انوینشن آف دا ویل ہے, یہ ہے کیا؟ یہ جو ایک سفر جو طے کیا تھا 30-35 سال میں, تحریک انصاف باعث ہے اس کی واپسی کی. یعنی یہ پولیٹیکل پارٹیز, میں نے آپ کو کہا کہ 85, 88, 90s کی پریولنٹ پریکٹسز آپ کے سامنے آج, وہ اس کی مثال آپ کو جب سنجرانی صاحب کا الیکشن بنتا ہے, پوری گورنمنٹس ٹوٹتی ہیں, اس کے اندر ایک رول پلے ہوتا ہے, کون اس میں پلیس تھے آپ اس کو سائڈ پہ کر دیں, لیکن صرف ایونٹس کو دیکھیں, ان کے کانسیکوینسز ہیں. چیئرمین سینٹ کا الیکشن آتا ہے, چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں میجورٹی ان لوگوں کے خلاف ہے جو تحریک موو کر رہے ہیں, نتائج جو ہیں ان کے حق میں نکلتے ہیں جن کے پاس مائنورٹی ہے. تو اب واقعات کے کانسیکوینسز ہے. سینٹ کا الیکشن یوسف رضا صاحب جیتتے ہیں اسلام آباد سے, جو کہ مائنورٹی کے اندر ہیں, لیکن جیت جاتے ہیں. ابھی کل جو ہونے جا رہا ہے سنجرانی صاحب والے معاملے میں, اس کی ریفلیکشن ڈے بیفور آپ کو سینیٹرز خود بتا رہے ہیں کہ ان کو حکومت کی طرف سے ہراسمنٹ کی جا رہی ہے, ان کو کالز کی جا رہی ہیں. شاہد خاقان صاحب آپ کے سامنے پریس ٹاک کر رہے ہیں. سینیٹر مولانا جو ہیں ہمارے عبدالکریم صاحب, وہ کچھ پریس ٹاک, عبدالکریم صاحب, حافظ صاحب کی پریس ٹاک کے متعلق ابھی میں نے ایک ٹویٹ دیکھی ہے. تو میرا مقصد یہ کہ اس میں کس کا کیا رول رہا اور کیسے رہا. میں نے کہا نا, اگر تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں ملک صاحب, ایک آخری کنکلوڈنگ ریمارکس لیتے ہیں کہ آپ ایک ظاہر آپ ایک پرو ڈیموکریٹک شخصیت سارا کچھ ہیں. ایون گیلانی صاحب جو واقعات آپ نے بتایا وہ اس سے میں ایگری کرتے ہوئے ایک اضافہ کر رہا ہوں. گیلانی صاحب جس انداز سے جیتے, ایک تاثر تو ہے نا, سب کو پتہ ہے کس طرح جیتے, کیا اس کو بھی آپ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا بہت خوش کن واقعہ قرار دیں گے, یا اس ایکٹیویٹی کے نتیجے میں بھی جیتا کوئی بھی, جمہوریت ہاری ان دا سینس کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈیموکریسی اور پارلیمان بے توقیر ہوئی. لوگوں نے کہا یار سارے ایسے ہوتے ہیں, اور نوٹ چلتا ہے یہاں, تو ایسا ہوا یا نہیں ہوا ملک صاحب؟ نہیں دیکھیں, میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو پوری بحث کا محور تھا, جو پوری بحث جس کے گرد گھومتی رہی, جس کی موجب تحریک انصاف تھی, اور وہ تحریک انصاف کیوں تھی وہ میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز پہلے سے موجود تھیں اپنی پاپولر سپورٹ بیس کے ساتھ, تحریک انصاف کی انسیپشن, برتھ, کریشن, فارمیشن اس انداز میں 1, 2, 3, 4 سٹیپس پہ کی گئی کہ اس کے لیے بیسک ڈیموکریٹک ویلیوز کا کہیں قتل عام بھی ہوئے تو ہوتا چلا گیا, کیونکہ ان کو وہ حیثیت دینی تھی کہ یہ پاور کے اندر آتے. اس کے لیے چاہے نیب کا استعمال ہو, اس کے لیے آپ کے پوری ڈیموکریٹک پرنسپلز کا ایک آپ کے سامنے جو تماشا بنا ہے وہ بنتا چلا جائے, نتائج کچھ بھی حاصل ہوں, لیکن برسر اقتدار ان کو رکھنا تھا. اس کے نتیجے میں کمپرومائزز ہوئے آپ کے سامنے, اور گیلانی صاحب کے چناؤ میں بھی کمپرومائزز بینیفیشری تو یہ ہوئے. اس کی نوعیت فائنینشیل تھی, اس کی نوعیت الگ تھی. لیکن فاروق صاحب کنکلوڈ کرتے ہوئے اگر میں دیکھیں, میں ایک آخری بات بیفور یو گو ٹو فاروق وسیم, دیکھیں جو غالب رائے ہے کہ گیلانی صاحب کے جو ہماری تحریک انصاف کے کچھ بڑے قریبی دوست ہمارے جو ان کی پارلیمانی پارٹی کے اندر رکن ہیں, میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ان کا ایک بہت بڑا ڈسٹرسٹ ہے ود پرائم منسٹر. یہ جب بھی کوئی ٹیسٹ پڑا, میری بات یاد رکھ لیں آپ, دا منٹ یہ جس سپورٹ بیس کو, بٹ آئی نو سو مینی پیپل آف تحریک انصاف جو کہ کہتے ہیں کہ ہمارا بہت ڈسٹرسٹ ہے وزیر اعظم جس طریقے سے پارلیمان کو اور ملک کو چلا رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسی موقع آئے گا تو ہم ووٹ دیں گے. تو یہ یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سب میں خالی ڈسٹرسٹ کا عمل دخل تھا اور نوٹ کا نہیں تھا, تو آئی ول فائنڈ اٹ ہارڈ ٹو بلیو. نہیں میری سنیں, دیکھیں میرا معاملہ یہ کہ میں صرف ایک بات کہتا ہوں. دیکھیں نا, اس فیکٹر کو آپ نظر انداز نہ کریں. یہ بھی ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں, اس کو میں اس کو نظر انداز نہ کروں اور آپ اس کو نظر انداز نہ کریں پیسے چلنے کو. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کا وہ مٹیریل جو کہ ہر دفعہ پیسے پکڑ لیتا ہے, ذرا اس پہ بھی تو غور کریں. جی فاروق بتائیں, فاروق جناب.
دیکھیں پھر بات آتی ہے کہ یہ بار بار کہ تحریک انصاف کا وہ پیسے پکڑ لیتا ہے. بھئی اگر ہم خریدار بن جائیں تو پیسے تو آپ کے بھی پکڑ لیں گے. ہم خریدار نہیں ہیں, مسئلہ یہ ہے. ہم تو اس کو روکنا چاہتے ہیں, آپ اس کی قانون سازی کرنے کو تیار نہیں ہیں, آپ کرپٹ پریکٹسز کے محافظ بنے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ 85 کے جب آپ بات کرتے ہیں تو 85 کی تو پیداوار ہے, آپ سب لوگ چھانگا مانگا کی منڈیاں آپ لوگوں نے لگائی ہیں, اسی پریکٹسز کو, پیسے کی چلانے کی پریکٹسز کو آج تک آپ نے کنٹینیو رکھا ہوا ہے. پھر تو گیلانی صاحب کی کل چیئرمین سینٹ کا, ان کو تو امیدوار ہی نہیں ہونا چاہیے, وہ تو رنگے ہاتھوں واردات ڈالتے پکڑے گئے ہیں ان کے صاحبزادے. اس کے بعد جو میڈیا نے ان کا اشر نشر کیا ہے, جو الیکشن کمیشن میں چیزیں آ گئی ہیں, سماعت کے لیے قبول ہو گیا, ان کو تو امیدوار ہی نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کو وِد ڈرا کر لیں. آپ تو پوری شدومت سے ان کو سینیٹر بنانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ ہمیں سبق یا اصول کی باتیں یاد دلا رہے ہیں تو کچھ اصولوں کا جو خاصہ ہے وہ بھی آپ اپنے پاس رکھیں نا, تاکہ آپ کی بات میں کو وزن قائم ہو. میں فیصل بھائی آپ فائنل کامنٹ کیجئے گا. ہاں میں کرتا ہوں, اور میرا فائنل کامنٹ یہ ہے, دیکھیں فاروق حبیب صاحب سے میں ایگری نہیں کرتا ہوں. یہ جو باتیں کر رہے ہیں گیلانی صاحب کے خلاف, اگر اخلاقیات کی بات ہو تو آپ کے جو چیئرمین ہیں پارٹی کے, وہ کیلیفورنیا کے عدالت میں کنوکٹڈ ہیں. گیلانی صاحب کنوکٹڈ نہیں ہے اس میں, آپ کے تو چیئرمین کنوکٹڈ ہے. وہ بات آپ پتہ نہیں کس طرف لے گئے ہیں, وہ اس کے دفاع نہیں, میں نہیں لے جا رہا ہوں. آپ جب کریں گے باتیں تو یہ دیکھیں, وہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیں وہ تو مطلب ہے کہ پھر اگر آپ بات کریں گے کہاں کیلیفورنیا کی عدالت ہے, کیوں نہیں ہے, کیلیفورنیا میں کنوکٹڈ نہیں ہے, کیلیفورنیا میں کنوکٹڈ نہیں ہے, انٹرنیشنل کورٹ میں کنوکٹڈ ہے عمران خان صاحب. آپ فائنینس کی بات کریں نا, نہیں اچھا اس پہ نائل نہیں ہوگا, وہ کنوکٹڈ نہیں ہے, وہ کنوکٹڈ نہیں ہے, وہ نہیں. باقی ڈیبیٹ تو بھائی جان آپ بتائیں کیلیفورنیا میں کنوکٹڈ ہے کہ نہیں ہے, سوال یہ میرا یہ ہے, کنوکٹڈ ہے کہ نہیں کیلیفورنیا میں. بادامی صاحب بتا دیں, بادامی صاحب بتا دیں کنوکٹڈ ہے کہ نہیں ہے. آپ کا تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. آپ الیکشن کمیشن چلے جائیں, پاکستان کی عدالت میں چلے جائیں, انہوں نے تو عمران خان کو اہل قرار دیا نا. فیصل بھائی لیکن ہم ذاتی اخلاقیات انٹرنیشنلی کنوکٹڈ ہے یار, میں کدھر جاؤں. کالز آ رہی ہیں, ایک منٹ فروخ کل الیکشن کمیشن نے تو پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی اہل قرار دے دیا, پھر تو یہ آپ کو بات کرنی چاہیے. آپ چلے جائیں. نہیں یہ تو بڑی عجیب کالز آ رہی ہیں, ان کو بھی الیکشن کمیشن لے کے جائیں گے, فکر نہ کریں, وقت آئے گا جائیں گے, لیکن کنوکٹڈ تو حد ہوگی. آپ ابھی بھی ٹائم میں چلے جائیں, جن کو کالیں آ رہی ہیں وہ ثبوت لے جائیں وہاں پہ. لیکن میرا صرف نقطہ یہ اس میں کلوز کرتا ہوں کہ دیکھیے جس طرح کل قومی اسمبلی کے الیکشن, یعنی گیلانی صاحب کے الیکشن جو کہ بذریعہ قومی اسمبلی ہونا, تو اس کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ یار نوٹ چل گیا تو معاملہ الٹ ہو سکتا ہے, ورنہ تو حفیظ شیخ جیت جائے گا, گیلانی صاحب ہار جائیں گے, حفیظ شیخ جیت جائیں گے اور گیلانی صاحب ہار جائیں گے. یہ بھی کوئی جمہوریت کے لیے اچھا شگون نہیں تھا. اور کل جو الیکشن ہو رہا ہے جس کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یار اگر معاملات میں تحرک پیدا ہو گیا, لوگ تب متحرک ہو گئے, تو جو ہے وہ نتیجہ الٹا ہو سکتا ہے, ورنہ گیلانی صاحب جیت جائیں گے. یہ دونوں امپریشن, جس میں سے ایک پیپلز پارٹی سے جڑا ہوا ہے اور ایک پی ٹی آئی سے جڑا ہوا ہے, یہ دونوں ہی کچھ اچھے نہیں ہے نا جمہوریت کے لیے. ایک طرف یہ تاثر ہے کہ نوٹ چل گیا تو گیم ہو جائے گی, اور ایک طرف یہ پریشر چل گیا تو گیم ہو جائے گی. ان دونوں تاثرات کو ختم ہونا چاہیے کہ ہماری جمہوریت نے نیک نام ہونا ہے. تو میری تو اپنی بڑی کلیئر سی رائے ہے. تھینک یو, بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. جاتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی نعت کا یہ ایک حصہ آپ سن لیجئے. شان معراج نشریات جو ابھی اس وقت بھی جاری ہوگی انشاءاللہ جب آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, اور پچھلی ایسی ایک نشریات جو کہ جناب جنید جمشید صاحب کے ساتھ ہم نے کی تھی, اس کی ایک جھلک دیکھیے. یقیناً ہر دل جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا ہے, وہ اس وقت یہ کہہ رہا ہے, اے نبی, پیارے نبی, سنت تیری دنیا و دین, تو ہی شفاعت کی اما, اے رحمت للعالمین. میرے نبی پیارے نبی, سنت تیری دنیا و دین, اے نبی پیارے نبی, سنت تیری دنیا و دین, تو ہی شفاعت کی اما, اے رحمت للعالمین, اے نبی پیارے نبی, میرے نبی پیارے نبی, سنت تیری دنیا دی, تو ہی شفاعت کی اما, اے
Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.